کہ اگر عورت 4 کام کر لے گی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. جنت کے 8 دروازے، 8 سے تو داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اکیلی ہے. تو 8 دروازے اس کے احترام میں کھولے جائیں گے، جس سے چاہے کہ داخل ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نماز کا احترام، کہ عورتیں نماز میں بڑی سستی اور کاہلی کرتی ہیں، روزے ان سے کتنے رکھوا دیں، لیکن نماز میں بڑا کاہلی اور سستی اور جو ہے بہانے بازیاں. اور اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بھی بہت بہانے بازیاں کرنے لگے ہیں نماز چھوڑنے کے لیے. اور آدمی جب ان کے پاس گشت ہوتا ہے، جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں جماعت والے، تو آدمی بھی یوں کہہ کے اپنے آپ کو بچا لینے کی کوشش کرتا ہے میرے کپڑے ذرا خراب ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیے پہلے عورتوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، اب آدمیوں کو بھی کپڑے خراب ہونے لگے ہیں. بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرے عورت، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے عورت کو کہ اس کو جو ناپاکی کے ایام ہیں، ناپاکی کے دن ہیں، اگر وہ ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو عورت کے اوپر سے نماز معاف. حالانکہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو، بچوں کو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو تو روزے رکھنا فرض ہے. لیکن اگر یہ ایام شروع ہو گئے ناپاکی والے، 3 دن یا 10 دن، مختلف عادتیں ہوتی ہیں عورتوں کی، 3 دن تک یا 10 دن، 10 دن سے آگے نہ بڑھے، 3 دن سے کم نہ رہے ورنہ بیماری مانی جائے گی. بہرحال تو اس میں عورت روزہ نہیں رکھتی، نہ نماز پڑھے گی، نہ طواف کرے گی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گی. یہ کام اس سے بند ہو جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے، ذرا سا سمجھنا یہ ہے کہ نماز بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کر ایسی حالت میں. البتہ اگر ناپاکی کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ اسے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اس لیے کہ رمضان سال میں 1 دفعہ آتا ہے اور سال میں کبھی بھی روزے رکھ سکتی ہے جو اس کے چھوٹ گئے ہیں ناپاکی کی حالت میں. لیکن نماز حالانکہ فرض وہ بھی ہے، لیکن عورت کو بڑی دشواری اور دقت ہو جاتی اگر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اس سے کہہ دیا جاتا کہ اس ناپاکی کے دن کی نماز بھی تمہیں ادا کرنی پڑے گی، تو بڑی دشواری ہو جاتی، اتنے ادا نہ کر پاتی. دوسرا پھر ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں عورتیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، چونکہ مستورات کا پروگرام ہے اور مرد تو ضمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور مردوں کا جو پروگرام ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا. آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ مستورات کا پروگرام ہے، لیکن بات کہنے والے کے سامنے کچھ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تبھی تو اس کے ذہن میں بات آئے گی، ورنہ اگر تنہائی میں تقریر کرنے والے کو بٹھا دیا جائے تو وہ تقریر نہیں کر پائے، بیان نہیں کر پائے. تو بات یہ ہے کہ پروگرام مستورات کا ہے اور خاص طور سے انہی کو مدعو کیا گیا ہے، اور انہی کے بارے میں جو ہے بیان کیا جائے گا. اور چونکہ ان کو تقاضے بہت ہوتے ہیں، اس لیے 11 کے بعد ہی انشاءاللہ دعا ہوگی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت اگر 4 کام کر لے گی جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو. وہ ایک کام یہ ہے کہ نماز کا نماز پابندی سے پڑھتی ہے، اور دوسری چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت رکھے. اسی میں پردہ بھی داخل ہے. جب پردہ کرے گی عورت، کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس سے گفتگو بھی کر لے یا اس کو چھو بھی دے، جلدی سے کسی کی ہمت نہیں. تو بہرحال تفصیل تو بہت ہے اس کی، لیکن میں مختصر کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تیسری چیز ہے اپنی عزت کی حفاظت. یہ عورت کے ذمہ ضروری ہے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت، کہ شوہر کی اطاعت کرے گی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دے گا کہ آدمی تو کرے گا اور عورت کو ثواب آٹومیٹک ملتا رہے گا. مثال کے طور پہ عورت کے اوپر جنازے کی نماز نہیں ہے، عورت کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر کرے اس کو دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت ہے. آدمی جنازے کی نماز پڑھے گا تو عورت کو خود بخود آٹومیٹک اس کو جو ہے جنازے کی نماز کا ثواب ملے. اپنے آدمی کا احترام، اطاعت، فرما برداری کرنے کی وجہ سے. اور عورت کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، آدمی عید کی نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ عورت کو آٹومیٹک ثواب دے گا. اس میں اور بھی چیزیں ہیں کچھ، لیکن بات یہ ہے کہ عورت کے حقوق بھی بیان کیے ہیں شریعت میں، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بھی جو ہے حقوق بیان کیے ہیں. لیکن عورتیں اپنے حقوق بہت کم ادا کرتی ہیں، اور حالانکہ بعض آدمی بھی ایسے ہیں تو عورتوں کے حقوق نہیں ادا کر پاتے جیسے کرنے چاہیے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے خاص طور سے حضرت عائشہ بس ایک یہی کنواری تھی، ورنہ ساری کی ساری بیوائیں تھیں. تو حضرت عائشہ سے حضور کو بہت محبت تھی، لیکن سب کے ساتھ معاملہ برتاؤ بالکل برابر کیا کرتے تھے. کسی کے ساتھ کمی زیادتی والا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ حضرت عائشہ منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی اسی جگہ پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگانے لگے، چلو کون جیتتا ہے، کون آگے نکلتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئی، ہلکی پھلکی تھی، جیت گئی دوڑ میں. دوسرا کوئی موقع آیا، پھر حضور نے کہا، مناسب سمجھا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں کون جیتتا ہے. تو اس مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، جیت گئے. تو حضور نے فرمایا تم کا بتلا برابر سرابر ہو گیا، پہلے تم جیت گئی تھی اب میں. تو اس طریقے سے میں آدمی لوگوں کو بھی جو ہے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں اپنی عورتوں کو خوش رکھا کرے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، گھر اچھا رہے گا. اور اگر ناراضگی رہے گی برکت نہیں رہے گی. ایک ادھر کو بیٹھ کے کھانا کھا رہا، ایک ادھر کو بیٹھ کے کھانا کھا رہا، اور آپس میں ایک نے ادھر کو منہ موڑ رکھا، ایک نے ادھر کو منہ موڑ رکھا. کیا گھر میں برکت ہوگی؟ کیا بچے دیندار پیدا ہوں گے جب آپس میں نا اتفاقی ہوگی؟ تو اس لیے آپس میں پیار محبت کے ساتھ اور ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں گے، انشاءاللہ اولاد کی نیک پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اس میں. اچھا، عورتیں سوچ رہی ہوں گی سارے حقوق آدمی کے ہی ہے، لیکن عورتوں کا بھی ہے وہ جو ہے حق ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کو صحیح رکھے. اور انا خیر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. تو عورتیں یہ دھیان رکھیں کہ آدمی کا مقام، شوہر کا مقام زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں کے اوپر آدمیوں کو حاکم بنایا. عورت کا حق یہ ہے کہ جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، بغیر اجازت کے باہر نہ جائے. کچھ عورتیں باہر جا رہی تھی آدمی کے بغیر پوچھے. ایک عورت اپنے شوہر سے اجازت لینے گئی، میں باہر جا رہی ہوں، اجازت ہو تو چلی جاؤں. تو وہ اجازت دے دی، چلی گئی. دوسری سہیلیوں نے، عورتوں نے اس کی مذاق اڑانی شروع کری کہ پرانے زمانے کی ہے، یہ پرانے زمانے کی ہے، یہ پوچھ کے جا رہی ہے اپنے شوہر سے. تو مذاق اڑائی، لیکن یہ مذاق اڑانا ان کا ٹھیک نہیں ہے. کل قیامت کے دن ان کی مذاق اڑے گی جو پوچھ کر نہیں گئی. تو شوہر کی اطاعت نہایت ضروری ہے. اور یوں آتا ہے کہ اگر اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا
तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। और औरत के लिए यह है कि अगर आदमी यूं कहे कि इस पहाड़ के पत्थर उस पहाड़ पर ढो दे, तो औरत को चाहिए कि ऐसा करे। शौहर के अगर जिस्म के अंदर आंवले पड़े हुए हैं और उसके पानी बह रहा है, तो उसको चाहिए कि अपनी जीभ से चाट कर साफ। इतना हक है। हालांकि ऐसा शौहर नहीं कहेगा, आप करने को नहीं तैयार होगी, लेकिन एक जो है औरत का हक बतलाया गया है कि उसको इतनी इताअत और फरमाबरदारी शौहर की करनी चाहिए। बहरहाल ये 4 चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, नमाज की पाबंदी, रोजों का एहतमाम, अपनी इज्जत की हिफाजत और अपने शौहर की इताअत। जो औरत ये 4 काम कर लेगी, हदीस पाक में आता है, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। उसके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, एहतराम में दाखिल एक से ही होना है। आइए हमारे मेहमान के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं।